اب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خواتین کے لیے اسپیشل پروگرام دین اور خواتین، اور میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ پروگرام سے مسلسل ہم ایک اہم اور بنیادی موضوع پر بات کر رہے ہیں، طہارت و پاکیزگی، جس میں ہم طہارت سے متعلق روزمرہ پیش آنے والے چند سوالات اور روزمرہ پیش آنے والے وہ باتیں جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، اس تمام تر سوالات کی جو درست رہنمائی ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ تمام تر سوالات ڈسکس کریں گے، اور آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالرز موجود ہیں ان سے آپ کو تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو علم و فہم کے نور سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ ہیرا ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ دونوں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اور ناظرین، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے بڑے اور بہت ہی معزز شیخ الحدیث محترم مفتی محمد احسن نوید خان نیازی صاحب، جو ہمارے لیے مشفق رہنما بھی ہیں، اور ان کی موجودگی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب مزاج بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع نام کریں؟ لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ۔ جی، آپ کی جانب آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، اور سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ اکثر شوگر چیک کرواتے ہیں، اور بلڈ ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ جب بھی جسم سے کوئی نجاست نکلتی ہے، بلڈ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور نجاست ہو، جس جگہ سے جس مقام سے وہ نجاست نکلی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر اگر آگے بہہ جانے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، تو یا پھر اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا جاتا ہے، تھوڑا سا بلڈ نکلا پھر صاف کر لیا، تھوڑا سا نکلا پھر صاف کر لیا، لیکن اگر ہم اس کو صاف نہ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے آگے تجاوز کر جاتا، آگے بڑھ جاتا، اس کے اوپر وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے، اس میں بلڈ اتنا نکلتا ہے، ایک ڈراپ تو کم از کم ایسا ہوتا ہے وہ کہ وہ اپنی جگہ سے تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جو انجیکشن وغیرہ جب یوز کرتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیجئے بلڈ ٹیسٹ لیتے ہیں، تو اس صورتحال میں بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر بلڈ تو اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ سرنج میں آ جاتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے تو لیا جاتا ہے کہ جسم سے بلڈ باہر آئے۔ اب اگر وہ سرنج کے اندر ہے تب بھی، اور اگر وہ سرنج کے اندر نہ ہو تو بھی، بہر صورت جسم سے بلڈ تو نکلا ہے، لہٰذا اس پر وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ انسولین جو ہوتی ہے وہ بہت مائنر سا، صرف ایک ڈاٹ ایسا شو ہوتا ہے بلڈ کا جو آگے بڑھ جانے کی، بہہ جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس صورتحال میں تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جب بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے یا پھر آپ شوگر ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں چونکہ اتنی مقدار میں بلڈ نکلتا ہے کہ وہ وضو کو توڑ دینے کا حکم اس کے اوپر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات عرض کروں گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی عبادتوں کو، جن کو سیکھ کر ہم اپنی عبادتوں کو بچا سکتے ہیں۔ بالفرض اگر اس کنڈیشن میں کسی نے بلڈ ٹیسٹ کروایا اور اس کے فوراً بعد نماز پڑھ لی ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جب وضو ہی باقی نہ رہا تو پھر نماز بھی اس صورتحال میں پڑھی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اپنی عبادتوں کو بچانا ممکن ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ جو بنیادی انفارمیشن ہے، وضو ہو یا غسل ہو یا نماز ہو، اس کے بارے میں بنیادی انفارمیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی حفاظت، عبادتوں کی حفاظت کر سکیں۔ بالکل، بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں عالمہ صفا فاطمہ نے ہمیں بتایا۔ آپ کی جانب آؤں گی عالمہ ہیرا ابراہیم۔ یہ بتائیے گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو مصنوعی دانت لگواتے ہیں جو لوگ، تو اس کو نکال کر غسل یا وضو کرنا جو ہے ضروری ہے، یا پھر اس میں وضو ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، فقہ اسلامی میں وضو میں
پانی کا اعضائے وضو پر اور غسل میں تمام اعضاء پر بہنا وہ ضروری ہے۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں مصنوعی دانتوں کا معاملہ، تو وضو میں تو کلی کرنا ویسے بھی سنت ہے اور وہ فرائض میں شامل نہیں، تو کلی کرنا سنت ہے، لہٰذا وضو میں تو اگر مصنوعی دانتوں کے اوپر سے بھی پانی پہنچ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غسل میں، فرض غسل میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو مصنوعی دانت ہے وہ کس قسم کے ہیں، یعنی وہ بالکل فکس ہیں اور وہ لگا دیے گئے ہیں یا پھر وہ ریموویبل ہیں۔ اگر تو مصنوعی دانت وہ فکس ہو گئے اور ان کا نکالنا ناممکن ہے، اس میں حرج شدید ہے، نقصان ہے، تکلیف ہے، تو اب یہ جسم کا حصہ بن چکے ہیں اور اب اس کے اوپر سے بھی پانی بہہ جائے تو یہ کافی ہے، کیونکہ اب یہ اس میں معافی ہے۔ لیکن اگر یہ ریموویبل ہیں اور یہ نکالے جا سکتے ہیں تو پھر غسل میں ان کو نکال کر دھونا اور جہاں جہاں تک ممکن ہو پانی کا پہنچانا وہ ضروری ہے، جیسا کہ علامہ کاسانی بدائع الصنائع میں فرماتے ہیں کہ اسم البدن یقع علی الظاہر والباطن، کہ جو بدن کا لفظ ہے وہ ظاہر اور باطن پر بولا جاتا ہے، فیجب تطہیرہ یمکن تطہیرہ منہ بلا حرج، تو جہاں پر بلا حرج یعنی بغیر کسی نقصان، بغیر کسی تکلیف کے جہاں تک پانی کا پہنچانا ممکن ہے وہاں تک پانی کو پہنچایا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ یہی دونوں سوالات جو ہیں اس پر آپ سے تبصرہ لیں گے کہ ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے شوگر چیک کروانے کے لیے نیڈل مار کر تھوڑا سا خون لیتے ہیں اور ساتھ ہی مصنوعی دانت والا سلسلہ بھی جو ہے، تو اس پر آپ رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں پہلے تو ایک اصول سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں فقہ حنفی میں جو بہتا وضو ہے یہ ناقض، بہتا خون ہے یہ ناقض وضو ہوتا ہے، یعنی جو خون بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بہہ سکتا ہو اور بہہ جائے، اس خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر جسم کے کسی بھی حصے سے خون اتنی مقدار میں نکلا ہے کہ وہ بہنے کی مقدار ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ بہنے کی مقدار میں نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صرف چمکتا ہے، جیسے نیڈل کی آپ نے بات کی، تو بعض اوقات وضو سے خون صرف چمک رہا ہوتا ہے، بہنے کی مقدار میں نہیں ہوتا۔ اگر صرف خون چمکا ہے، بہنے کی مقدار میں نہیں ہے، تو اس صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور بہنے کی مقدار میں اس کا ہونا جو ہے، نکلتے وقت وہ نکلا ہے بہنے کی مقدار میں، بہہ گیا ہے، بہا ہو یا نہ بہا ہو، حکم ایک ہی ہے۔ یعنی بہہ گیا ہو کا مطلب ہے کہ نکلا اور وہ بہنے کی مقدار میں بہنا شروع ہو گیا تو ٹھیک ہے، یہ تو سیدھی صورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیشو کے ذریعے یا اور کسی چیز کے ذریعے اس کو بار بار صاف کرتے رہتے ہیں کہ نکلا صاف کر دیا، یعنی بہنے ہی نہیں دیا، تو اب وہ دیکھیں گے اتنی مقدار میں تھا کہ اگر صاف نہ کرتے تو بہہ جاتا، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یعنی اصل میں یہ ہے کہ بہنے کی مقدار میں خون نکلنا، بہے یا نہ بہے یہ الگ بات ہے۔ اگر بہنے کی مقدار میں خون آپ کے بدن سے نکلا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بہنے کی مقدار میں خون نہیں نکلا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور نیڈل وغیرہ کے اندر بھی ایسا ہی، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ میں تو ٹھیک ہے بہنے کی مقدار میں ہی نکل رہا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف نیڈل جو مارتے ہیں صرف جیسے انسولین وغیرہ میں خالی اتنا ہلکا سا جو کٹ لگتا ہے تو اس کے اندر عام طور پر بہنے کی مقدار میں نہیں ہوتا، صرف چمکتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جب باقاعدہ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون اس طرح نکالا ہے کہ وہ بہنے کی مقدار میں تھا، اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کہ ٹیسٹ وغیرہ جب کرتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون لیا جاتا ہے، شوگر وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح خون لے لیتے ہیں، انسولین کی بات نہیں کر رہے ہیں، خون لینے کی، ٹیسٹ کے لیے لینے کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو خون ہوتا ہے وہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مصنوعی دانت کی جہاں تک بات ہے، مصنوعی دانت کے اندر بھی اسی طرح ہے، مصنوعی دانت جو ہے وہ ایک فکس ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ عارضی لگوائے جاتے ہیں۔ جو عارضی لگوانے والے ہیں بآسانی نکل سکتے ہوں تو انہیں غسل کے لیے تو نکالنا ضروری ہے، وضو کے لیے نکالنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو میں بھی نکال لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی وضو میں نہیں نکالتا تو بھی جو ہے وہ اس میں حرج نہیں، لیکن غسل کے اندر نکالنا ضروری ہوگا۔ اور ایسے مصنوعی دانت ہیں جو فکس ہو گئے ہیں تو انہیں بآسانی نہیں نکالا جا سکتا، تکلیف سے، مشقت سے نکالا جائے گا، تو وہ اب بدن کا حصہ شمار ہوتے ہیں، لہذا انہیں وضو کے لیے بھی نکالنا ضروری نہیں ہے، غسل کے لیے بھی نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں بلا کراہت، بے دغدغہ، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن وضو غسل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کی جانب آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں آج وضو اور غسل کے حوالے سے، تو آپریشن یا سرجری کے دوران جو ہے وہ پیشنٹ کو بے ہوش کیا جاتا ہے یا پھر وہ اعضائے بدن جو ہیں وہ سن کر دیے جاتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں وضو یا غسل ٹوٹ جاتا ہے، اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیند ہو یا بے ہوشی ہو، اس کنڈیشن میں مریض اپنی حالت
وہ کس کیفیت میں تھا، اس کا وضو واقعتاً کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب پایا گیا یا نہیں پایا گیا، وہ بتا نہیں سکتا، سوتا ہوا بھی نہیں بتا سکتا، اور اسی طرح بے ہوش شخص بھی نہیں بتا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کنڈیشن کے اوپر وضو ٹوٹنے ہی کا حکم لگتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ اس وقت اپنی کنڈیشن بتانے سے بے بس ہے، لہٰذا جب یہ ہوش میں آئے گا یا نیند سے بیدار ہوگا، خاص طور پر جب نیند کی بات کی جاتی ہے تو وہ والی نیند جس میں بالکل غافل ہو کر سوئے اور اعضائے جسم جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ایسی کنڈیشن میں، تو اب ایسی کنڈیشن جو ہے وہ وضو توڑنے والی ہی ہے۔ بے ہوشی کا بھی یہی مسئلہ ہے، بے ہوش شخص بھی اپنی کیفیت کو بتانے سے عاجز ہے، لہٰذا اس کو بھی یہی حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بالکل یہ ایسا ہی ہے۔ اور عالمہ حرا ابراہیم، میں آپ کی جانب آؤں گی، اور یہ بتائیے گا کہ اگر جو ہے تولیہ یا کپڑے کو گیلا کر کے ہم اعضائے بدن پر لگا لیتے ہیں یا پھر وضو کرنے کے لیے اسپرے باٹلز کا استعمال کیا جائے، تو اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گی کہ وضو ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ جی دیکھیں، وضو میں اعضائے وضو کو دھونا فرض ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو، اور پھر آگے وجوہکم وایدیکم، وہی جو تفصیل ہے کہ چہرہ دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، تو یہاں پر فاغسلوا یعنی دھونے کا حکم آیا، غسل دھونے کا حکم آیا، اور دھونے کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم 2 بوند پانی وہ اعضائے وضو پر بہہ جائیں۔ اب اگر ہم تولیہ یا کپڑا گیلا کر کر اعضائے وضو پر پھیر لیں تو اس سے تری تو اعضائے وضو تک پہنچائی جا سکتی ہے، مگر یہ چونکہ غسل یعنی دھونے کے حکم میں نہیں آئے گا، لہذا اس سے تو وضو نہیں ہوگا۔ رہا سوال اسپرے وغیرہ سے وضو کرنے کے حوالے سے، تو اس میں اگرچہ دھونا تو شامل ہے، پانی پہنچانا ممکن ہے اور دھویا جا سکتا ہے، تو اسپرے وغیرہ سے وضو کرنا، جبکہ ہر اعضاء، ہر عضو کے ہر حصے پر، ہر بال پر 2 بوند پانی بہنے کا کامل یقین ہو جائے تو وضو تو ہو جائے گا۔ البتہ اس میں کچھ خرابیاں لازم آتی ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی مقدس سرزمین پر ہیں، جیسے حرمین شریفین میں ہیں، یا حرم کے اندر اسپرے وغیرہ سے وضو کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو مسجد کے اندر وضو کا پانی گرانا لازم آئے گا، جو کہ ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی میں بھی کارپیٹ وغیرہ کو خراب کرنا لازم آئے گا، تو لہٰذا جہاں تک ممکن ہو اس سے بچا جائے، احتیاط کی جائے، اور جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق کامل وضو کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے، پروگرام میں ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام دین اور خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام دین اور خواتین میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں طہارت سے متعلق چند ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور ان تمام تر سوالات کی درست رہنمائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی اور اس پر تبصرہ چاہیں گے کہ آپریشن یا سرجری کے دوران جو ہے اعضائے بدن کو سن کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس پہ وضو پر کوئی اثر پڑتا ہے، غسل پر اور وضو پر؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تولیہ یا پھر گیلا کپڑا پھیڑ لیا جاتا ہے یا پھر اسپرے باٹل سے وضو کر لیا جاتا ہے، تو اس پر کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک اسپرے باٹل کی بات ہے تو جب اسپرے کرتے ہیں تو اس میں عام طور پر پانی بہتا نہیں ہے، صرف جو ہے وہ تری پہنچتی ہے باڈی کو، صرف باڈی جو ہے وہ تھوڑی سی گیلی ہوتی ہے، اس میں بہنا پانی کا نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ وضو کے اندر حکم یہ ہے کہ جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے، فرض ہے، ان پر پانی بہہ جائے۔ پانی بہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ تو اب سپرے سے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اور اگر سپرے کوئی اتنی احتیاط سے کرے، یعنی اتنے زیادہ سپرے کرے کہ وہ بہنے کی مقدار میں ہو، پانی اس پہ ہر عضو سے بہہ جائے، تو اس کے لیے تو 3-4 جو ہے وہ سپرے باٹلز الگ الگ کرنی پڑیں گی۔ تو اتنی مشقت جو اٹھا رہا ہے تو بندہ وضو ہی کر لے پراپر، جس طرح وضو کرنا ہے۔ سپرے باٹل سے کیا سپرے کرنے کی حاجت کیوں پیش آ رہی ہے اس کو؟ تو سپرے سے جو ہے وہ صرف باڈی گیلی ہوتی ہے، پانی نہیں بہتا، اور اگر کسی نے بہت زیادہ کر بھی دیا تو وہ پانی اگر بہے گا بھی صحیح تو وہ ایک جگہ سے بہے گا۔ حالانکہ جو اعضائے وضو ہیں ان میں کوئی بال برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس پہ 2 قطرے پانی نہ بہا ہو، یہ ضروری ہے وضو کے اندر۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ جو دھونے کا فرض ہے وضو کے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کوہنی سمیت ہاتھ اگر ہم نے دھونا ہے، یہ فرض ہے، کوہنی سمیت دھونا ہے، تو کوہنی سے لے کر یہ ہمارے ناخنوں تک کوئی حصہ بال برابر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس پہ 2 قطرے کم از کم پانی نہ بہہ جائے۔ اسپرے میں ایسا کرنا بہت دشوار ہے،
زیادہ زیادہ کریں گے بھائی صحیح، تو اگر وہ بہے گا بھی تو صرف یہاں سے اس جگہ سے تھوڑا سا ایسے بہہ جائے گا، پورے حصے سے اس طرح 2 قطرے پانی بہانے کے لیے تو اسپرے باٹل جو ہے وہ ایک اسپرے باٹل سے ایسا ہو بھی نہیں سکتا، بہت زیادہ کرنا پڑے گا. تو یہ مشقت والی بات ہے. جس نے اسپرے اس طرح کرنا ہے وہ اتنی احتیاط ملوز رکھے گا کہاں. تو اسپرے باٹل وضو کے لیے استعمال کرنے کے مشورے کے ہم حق میں نہیں ہیں. پھر یہ تو بات فرض کی ہو گئی. اسی طرح سنت موقدہ کہ وضو میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو سنت موقدہ ہیں. اب سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اگر کبھی کبھار ترک کیا تو اصاعت ہے، برا ہے، لیکن اگر کوئی اسے بار بار ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اب اسے بار بار ترک کرنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے. تو اگر اسپرے کرنے میں اس طرح آپ نے اعضائے وضو پر پانی بہنا، فرض کا معاملہ اپنی جگہ پر، اگر فرض کسی نے پوری طرح ادا کر بھی لیے تو اب وہ باقی جو سنن موقدہ ہیں وہ ان کو اگر ادا نہیں کرتا اور بار بار ایسا کرتا ہے تو بھی گناہ گار ہوگا. تو اس لیے اسپرے باٹل کی طرف جانے کی حاجت ہی نہیں ہے. اور جو طریقہ ہے، جو ڈیکورم ہے، جو شریعت نے رکھا ہے اس کو فالو کیا جائے. اور عوام کو اس طرح کے مشورے دینے بھی نہیں چاہیے. بعض اوقات اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لوگ وائرل کر دیتے ہیں اور بعض اوقات مشورے اس طرح دیتے ہیں پوری طرح سوچے سمجھے بغیر کہ بھئی اس میں کیا اثر پڑے گا سوسائٹی پر اور لوگوں کی عبادات سے اس کا کیا تعلق ہے، اور اس میں لوگ آلریڈی کیئر لیس ہیں. تو بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ اس میں کانشیس ہوں تو آپ انہیں اور ایسی باتیں کہنا شروع ہو گئے جس سے وہ اور بے پرواہ ہو جائیں. آلریڈی پہلے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں. مثال دے رہا ہوں کہ ہم جو چہرہ دھوتے ہیں تو ہم تو لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ چہرہ صحیح طریقے سے دھوئیں. بہت سے لوگ اس طرح چہرہ دھوتے ہیں کہ وضو ادا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پانی لیتے ہیں ایسے کر کے چھینٹے مار دیتے ہیں صرف اتنے حصے پہ. باقی جو آپ کا پورا حصہ ہے چہرے کا، ادھر کا سائیڈ ہو گئی، یہ اوپر پیشانی کا حصہ ہو گیا جہاں سے بال اگتے ہیں شروع ہوتے ہیں عادتاً، یہ حصہ جو ہے بہت سے لوگ تو اس کو دھوتے نہیں ہیں، پانی پوری طرح بہاتے نہیں ہیں. تو یعنی ہم تو پہلے اگلوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو نارمل پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی سے نل وغیرہ سے کر رہے ہیں یا واش بیسن پہ کر رہے ہیں یا اس طرح وضو کرتے ہیں، ان کو ابھی تک اس بات کی حاجت ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ وضو میں احتیاط کریں اور اچھی طرح پانی جتنے جو اعضائے وضو ان پہ بہانا ہے اچھی طرح آپ نے بہانا ہے. تو ابھی پہلے والے جو ہے ان کی اصلاح کی بھی حاجت ہے. آپ اوپر سے آ کے اگلوں کو اور زیادہ جو ہے بے پرواہی والے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے اسپرے باٹل لے لیں اور اس اسپرے باٹل سے جو ہے وہ آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں گے، چھڑک لیں گے تو جناب آپ کا وضو ہو جائے گا. پھر اور اگر کسی آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ مسجد ہے، مسجد کے اپنے آداب ہیں، مسجد کے اندر وضو کا جو پانی ہے اس کو ڈالنا مسجد میں، یعنی جو عین مسجد کا حصہ ہے اس کے اندر وہ مسجد کا اپنا تقدس ہے، اس کی احتیاط کرنی ہے. آپ کے جسم سے براہ راست پانی جو ہے وہ مسجد کے فرش پہ نہیں گرنا چاہیے، یہ بھی ممنوع ہے. اس کو آپ نے اس طرح مسجد کے فرش پہ بلا حائل نہیں گرانا اپنے وضو کے پانی کو عین مسجد میں. اس کی احتیاط کہاں کریں گے اگلے؟ تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ اسپرے باٹل وغیرہ یوز نہ کریں. جو وضو کا طریقہ ہے اور جو پراپر طریقہ جس طرح کیا جاتا ہے، اور ایسی کوئی آزمائش ہے ہی نہیں، تو آپ جو ہے وضو کریں. اور اگر جو ہے وہ اتنی مقدار میں جو ہے وہ پانی آپ کے پاس نہیں ہے، پانی پر قدرت نہیں ہے، تو صورت میں شریعت نے آپ کو تیمم کا جو آپشن دیا ہوا ہے وہ آپ تیمم کی طرف جائیں گے. بہرحال وہ ریئر صورت ہوتی ہے. ابھی تو ہم بات کریں نارمل حالات میں، اس طرح اسپرے باٹل کی بجائے یا گیلا کپڑا جو ہے تولیہ وغیرہ ہے اسے جسم پر پھیرنے کی بجائے جو پراپر طریقہ ہے وضو کا وہ آپ وضو کریں پراپر. تو اس طرح جو ہے وہ گیلا کپڑا وغیرہ جسم پہ پھیرا ہے تو صرف گیلا کپڑا پھیرنے سے، گیلا تولیہ پھیرنے سے وضو ادا نہیں ہوگا. ہر عضو پر اعضائے وضو جنہیں دھونا فرض ہے ان میں ہر جگہ پر ان اعضاء کی 2 قطرے کم از کم پانی بہہ جائے، یہ ضروری ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب. میں عالمہ صفا فاطمہ آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا، اور ناظرین آپ بھی ہماری لائیو کالز کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. صفا فاطمہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے خواتین جو ہے چھوٹے بچوں کو واش کرواتی ہیں تو کہتے ہیں کہ سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی، مس کنسیپشن ہے کہ اس طرح سے صرف سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. وضو ٹوٹنے کے لیے اصول بیان کر دیے گئے کہ جسم سے نجاست نکلتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے. اب یہ صرف دیکھنے سے محض، وہ بھی بچوں کو جس طرح واش کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ ان کی اگر واش کروا رہے ہیں تو وہ نجاست کی چھینٹوں سے بچنا، کپڑوں کو بچانا، یہ الگ احتیاط ہے. لیکن جہاں تک وضو ٹوٹنے کا تعلق ہے تو محض ستر اس طرح دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت شکریہ. عالمہ ہیرا ابراہیم آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اکثر صحن میں یا پھر ویسے بھی خواتین وضو کرتی ہیں تو سر ڈھانپنا ضروری ہے وضو کرتے ہوئے، اس پر کیا کہیں گے؟
جی، اگر کوئی خاتون صحن میں بیٹھ کر یا صحن میں وضو کر رہی ہیں اور کسی بھی نامحرم کی نگاہ پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے صحیح. تو پھر تو ان کا سر ڈھانکنا کوئی ضروری نہیں، وضو ہو جائے گا. لیکن ہاں، اگر کسی بھی نامحرم کی نگاہ پڑنے کا خدشہ ہے تو پھر ظاہر احتیاط کی جائے گی اور ستر کو چھپایا جائے گا. اور پھر اگر وضو کرنا اس موقع پر ضروری ہی ہے تو پھر چادر کو اس انداز میں ڈھانپ کر مسح کیا جائے کہ کسی بھی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ سکے. نہ بڑھ سکے. بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ سے اسی حوالے سے تبصرہ چاہوں گی کہ یہی سطر دیکھنے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ صحن میں خاتون اگر وضو کر رہی ہیں تو سر ڈھانپنا ضروری ہے یا نہیں وضو کے دیکھیں، یہ دوران؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں اور وہ غلط مشہور ہوتی ہیں، مسکنسیپشن ہوتی ہیں. بنیادی طور پر تو وہ مشہور ہوئی ہوتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے کہ جن لوگوں کو دین کا سرے سے کوئی علم نہیں ہوتا. اب وہ گھر کے اندر جو ہے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ گھر کے چھوٹوں پہ اپنی دھونس جمانے کے لیے ان کو اپنی رائے سے، جس طرح دنیاوی معاملات میں رائے دیتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی اپنی رائے زنی کرتے ہیں اور اس میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے، پر جو انہیں جیسے سمجھ میں آتا ہے اس طرح بول دیتے ہیں. اب وہ باتیں آہستہ آہستہ ٹریول کرتے کرتے پھر نسل در نسل آگے بڑھتی ہیں، وہ غلط فہمیاں آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. تو بنیادی طور پر غلط ہوتی ہے بات، اور وہ بعض اوقات اگلے کو سمجھایا جائے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ انہیں جب سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں لیں جناب، ہمارے بابو ایسے کہتے تھے، ہماری بوا ایسے کہتی تھی، ہمارے بابو جو ہے وہ خود نماز پڑھتے تھے، ہماری بوا ہے وہ اتنی نماز روزے کی پابند تھی، وہ ایسے بولتی تھی. اب ان سے بندہ پوچھے بھائی آپ کے بابو عالم تھے، آپ کی بوا عالمہ تھی، کیا انہوں نے پراپر علم حاصل کیا تھا؟ تو انہوں نے کوئی پراپر علم حاصل نہیں کیا تھا. وہ ایک آرڈنری لوگ تھے، جو نارمل جو دنیا دار جس طرح لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر اب وہ عبادت بھی کرنا شروع کر دی انہوں نے. اب ظاہری بات ہے آپ کے بابو نے جب بڑی عمر کے اندر نماز پڑھنا شروع کی اور اس عمر میں انہوں نے داڑھی بڑھائی تو اب وہ سفید ہی آئے گی. تو صرف داڑھی کے سفید ہونے سے تو علم نہیں آ جائے گا، علم تو بہرحال سیکھنے سے آئے گا. میرے خیال میں کالر ہیں، شامل کر لیجئے پھر جو بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیا آپ کریں کی گے؟ آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال ہے آپ کا؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ جو خواتین میں ہو جاتا ہے تو وہ عدت میں کس طرح سے اس کو کمپلیٹ کریں گی اور ان کی نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح. جی مفتی صاحب آپ کی جانب دوسرا سوال بھی ہے؟ جی میں وہ گزارش کر رہا تھا کہ جو ہے وہ جب بڑی عمر کے اندر انسان نے نماز پڑھنا شروع کرنی ہے اور اس دوران اس نے داڑھی بڑھانی ہے تو ظاہری بات ہے اب داڑھی کے جو بال آئیں گے وہ سفید ہوں گے. تو اب وہ سفید داڑھی ہو گئی تو صرف سفید داڑھی رکھ لینے سے تو علم نہیں آ جائے گا. علم تو سیکھنے سے آتا ہے، دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو وہ سیکھنے سے آنا ہے. تو اب آخری عمر میں یا بڑی عمر میں اگر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو وہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نیکی کی طرف آ گئے ہیں، اچھے راستے کی طرف آ گئے ہیں. لیکن اگر وہ پراپر انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تو وہ عالم نہیں بن گئے، انہیں علم نہیں آیا. تو مسئلے جو ہے دینی جو مسائل ہیں ان کے اندر عام لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ تو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل بیان کیے جائیں گے اور اس میں ایکسپرٹ اوپینین جو چلے گی وہ عالم کی چلے گی، اور وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں. ذاتی رائے تو جو ہے وہ عالم کی بھی نہیں ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہے. تو یہ بہرحال اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ ایسی باتیں وہ خاندان کے بڑوں کی بجائے جو دینی طور پر بڑے ہیں یہ ان کی بات آپ نے سننی ہے، ان سے مسئلہ سیکھنا ہے. وہ جو بات بتائیں اسے سمجھیں، اور وہ اگر بتائیں تو بھلے آپ کے خاندان میں اسے فالو کیا جائے تو یا نہ کیا جائے. جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ خاندان کی بات کو چھوڑیں، جو علماء آپ کو بتا رہے ہیں، جو اہل علم بتا رہے ہیں، جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے اسے سمجھیں. تو لہذا ستر وغیرہ دیکھنے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، غلط بات ہے. ایسی جو ہے وہ خاتون بھی جو ہے وہ اگر گھر کے اندر ہی وضو کر رہی ہے اور کوئی غیر محرم وغیرہ نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ سر ڈھانپنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے وضو کی حالت میں. اس طرح بھی اگر وہ کر لیتی ہے تو وضو ہو جاتا ہے. غیر محرم وغیرہ ہوں تو ان کے سامنے بہرحال احتیاط کی جائے گی، سر ڈھانپا جائے گا. ادروائز جو ہے خاتون کے لیے وضو کے لیے جو ہے وہ سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب. ناظرین پروگرام میں ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام دین اور خواتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام دین اور خواتین میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں وضو اور غسل کے حوالے سے. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی جانب آؤں گی، اور وضو کے فرائض کیا ہیں اس پر رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت مبارکہ ابھی پڑھی گئی تھی. 4 فرائض وضو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا.
یہ 4 فرائض قرآن کریم نے بیان فرمائے، جس کے ان 4 فرائض میں بھی مسٹیک ہوگی اور صحیح طور پر نہیں دھل سکیں گے، یعنی پورے عضو پر سے دھونے کی تعریف جیسا کہ ابھی بیان ہوئی کہ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس عضو کو دھویا جا رہا ہے اس پورے عضو پہ سے 2 قطرے بہہ جائیں، کم سے کم یہ مقدار دھونے کی تعریف میں شامل ہے۔ تو اگر اس طرح کسی نے وضو کیا کہ اس کے پورے یہ جو 3 اعضاء بیان کیے، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا اور پاؤں کا دھونا، اگر اس پورے کو دھویا نہ جائے تو ایسی صورت میں تو وضو کامل ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر کسی نے اس طرح وضو کیا کہ یہ 4 اعضاء صحیح طور پر نہ 3 اعضاء دھل نہ سکے اور سر کا چوتھائی سر کا مسح نہ ہو سکا، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے فرائض کا حکم ذرا سخت ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے بغیر آپ نماز ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نماز کے فرائض ہیں یا کسی بھی مقام پر فرائض کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ اس پر نماز موقوف ہے۔ تو اس لیے ان ادائیگی کرتے ہوئے، دھوتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت بھی ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چہرے کا دھونا جیسا کہ میں نے عرض کیا تو جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ جو لاسٹ بون ہوتی ہے وہ دھونے کے حکم میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان یہ پورا چہرہ ہے، اس پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے یا ہاتھوں پر لگی ہوئی ہے یا پاؤں پر لگی ہوئی ہے کہ جو پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دے گی تو اس کو ریموو کرنا بھی ضروری ہے۔ باقی جو حد بیان کی ہے اس کا خیال رکھیے اور فرائض وضو میں کم از کم احتیاط کیجیے تاکہ کم از کم نمازیں اپنی آپ بچا سکیں۔ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ عالمہ ہرا ابراہیم آپ کی جانب آؤں گی، اور وضو کا جو مسنون طریقہ ہے وہ آپ بتا دیجیے گا۔ وضو کے 4 فرائض جیسا کہ بیان ہوئے، ان 4 فرائض کے علاوہ وضو میں جو بھی اعمال ہیں وہ سنت ہیں، جیسے نیت کرنا، کہ نیت کرنا وضو میں یہ سنت ہے، فرض میں شامل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ وضو کریں گے تو اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے دانتوں وغیرہ کو اچھی طرح سے صاف بھی کر لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ میں مسواک کرنا وہ شامل تھا۔ پھر ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھانا، پھر چہرے کو دھونا اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے چہرے کو دھونے کا حکم ہے کہ فرض کی تکمیل ہو جائے۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر 3 انگلیوں سے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پھر دونوں کانوں کو دھونا، گردن کا مسح کرنا۔ بعض اوقات لوگ گلے کا بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں، گردن کے مسح کے ساتھ ساتھ گلے پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، تو صرف گردن کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور ان اعضاء کے دھونے کی دعائیں بھی ہیں جو کہ مستحب ہیں، پڑھی جائیں تو افضل ہیں، لیکن ایسی جگہ پر اگر وضو کر رہے ہیں کہ جہاں پر نہیں پڑھ سکتے تو پھر احتیاط کریں، اور پھر وضو کرنے کے بعد کی جو دعا ہے اور دوسرا کلمہ وغیرہ کے اس کی فضیلتیں آئی ہیں وہ کریں، اور یہی وضو کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے حدیث وغیرہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، اور ہماری جو کالر کا جو سوال تھا اس پر میں چاہوں گی کہ آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ پی سی اوز کے دوران جو ہے وہ عدت کا طریقہ اور ساتھ ہی نماز کا طریقہ جو ہے وہ آپ بیان کریں۔ دیکھیں جو ہے وہ عدت کا جہاں تک حکم ہے تو عدت میں تو معاملہ یہ ہے اگر خاتون جو ہے پریگننٹ ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ ڈیلیوری ہوتی ہے، کہ وضع حمل عدت ہے، ڈیلیوری ہو جائے گی تو عدت ختم ہو جائے گی، چاہے جو ہے وہ عدت وفات کی ہو چاہے وہ عدت طلاق کی ہو، اگر خاتون پریگننٹ ہیں تو۔ اور اگر خاتون پریگننٹ نہیں ہے تو اس صورت میں جو وفات کی عدت ہوتی ہے بیوہ کے لیے وہ ہے 4 مہینے 10 دن، وہ پورے کرنا ضروری ہے۔ اور اگر طلاق کی عدت ہے تو طلاق کی عدت ہوتی ہے 3 پیریڈز، تو یہ جو 3 دفعہ مخصوص ایام ہیں وہ گزریں گے تو عدت پوری ہو جائے گی۔ اور چونکہ پی سی اوز میں ایسا ہوتا ہے کہ نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور یہ رک جاتا ہے معاملہ، تو اس صورت میں اب اگر طلاق کی عدت ہے وہ پریگننٹ نہیں ہے تو طلاق کی عدت میں اس میں اعتبار ہوگا 3 قمری مہینوں کا، یعنی چاند کے اعتبار سے جو 3 مہینے ہیں یہ پورے گزر جائیں گے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی اگر طلاق کی عدت ہے، اور اگر وفات کی عدت ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ بات ہو گئی عدت کی۔ رہ گیا جو ہے وہ انہی بہن کا یہ سوال بھی تھا کہ اس حالت میں نماز کا کیا حکم ہے، تو نماز کا حکم یہ ہے کہ اس حالت میں جیسے عام خواتین پر نماز لازم ہوتی ہے تو ان پہ بھی نماز لازم ہے، کیونکہ اس دوران انہیں کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہو رہا کہ جو مانے ہو نماز کی فرضیت میں، اور پی سی او سے کہتے اسی لیے ہیں کہ اس میں وہ ڈسٹرب ہو گیا نظام، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان پر نماز ہے، یہ نماز پڑھیں گی ان دنوں میں۔ اور عدت کس طرح گزاریں گی وہ میں نے جو ہے وہ گزارش کر دی کہ اگر جو ہے وہ طلاق کی عدت ہے اور پریگننٹ نہیں ہے تو 3 قمری مہینے، اور وفات کی عدت ہے تو وفات کی عدت کی صورت میں جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن۔
بہت شکریہ مفتی صاحب. عالمہ صفا فاطمہ, آج کے موضوع سے ریلیٹڈ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم طہارت پر بات کر رہے ہیں, پاکیزگی پر بات کر رہے ہیں, تو جس طرح وضو طہارت کا ذریعہ ہے, تو نماز کے لیے لباس, پاکیزہ لباس کا اہتمام کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے, کیونکہ اعضائے بدن کو جیسے وضو میں بیان کیا وہ صاف ستھرائی اور صفائی کا اہتمام بھی کرنا ہے, اور اسی طرح لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. ہر پارٹی ویئر کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں باقاعدہ ڈریس. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کس کے سامنے کس لباس میں جانا ہے اور کیسا ڈیزائن ہونا چاہیے. تو وہ جو نماز کا لباس ڈیزائن کرنا ہے, اس کو شریعت نے اس کا کرائٹیریا بتا دیا. وہ بالکل فکس نہ ہو, فٹڈ نہ ہو, اور اسی طرح جسم کو اچھی طرح ڈھانپنے والا ہو اور آرام دہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ لباس جو ہے وہ ایسا ڈیزائن کیا آپ نے, ایسا لباس پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ نماز سے زیادہ لباس میں توجہ ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. جب ہم باقی چیزوں میں اہتمام کرتے ہیں تو یہاں پر بدرجہ اولیٰ اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ. اور عالمہ ہرا ابراہیم, آپ کی جانب آؤں گی اور آج ہی کے پروگرام سے ریلیٹڈ کچھ میسیج دینا چاہیں آپ؟ جی بالکل, یہ ایک ہمارا یہ مستقل حصہ اور ہماری طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے اتنی مفصل گفتگو یہ یقیناً طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ کس قدر بنیادی حصہ اور فرض علوم کا کتنا اہم موضوع ہے. خاص طور پر کہنا چاہوں گی کہ خواتین کے پاکیزہ ہونے اور صاف ستھرا رہنے میں گھریلو ماحول پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے. بالخصوص اگر خواتین اپنی طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے کانشیس ہوں اور اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں, باوضو رہنے کی عادی ہوں, تو یہ بات نہ صرف مردوں کے تقوی اور پرہیزگاری میں معاون ثابت ہوتی ہے, بلکہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے کردار کی کوئی بھی اچھی بات ہو تو اس کا اثر نسلوں تک دیکھنے کو ملتا ہے. صحیح, بہت شکریہ. مفتی صاحب, آپ کی جانب آؤں گی اور آج ہی کے پروگرام سے ریلیٹڈ آج جتنے بھی ہمارے پاس جو سوالات تھے جو ہم نے شامل کیے, ان تمام تر سوالات کو کمپائل کر کے آپ جو میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین. ایک تو دیکھیں, طہارت کی اہمیت کے والے سے جو ہے جو جنرل بات ہے وہ تو ہماری ہو ہی گئی, اور تقریباً جو میسیجز اس والے سے چلے گئے. کچھ جو اسی سے ریلیٹڈ کوسچنز ہمارے پاس پہلے موجود ہیں, میں ان میں سے 2 سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں. ایک جو ہے وہ یہ سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پہلے کہ جو ہے وہ ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, کہ کوئی اگر جو ہے وہ ہنس پڑے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. تو دیکھیں, ویسے تو ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن خاص نماز کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے میں کوئی اگر بلند آواز سے ہنستا ہے, جس کو کہا لگانا کہتے ہیں, کہ دوسرے کو جو ہے وہ آواز سنائی دے, تو اس صورت میں نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ہنسنے سے مراد یہ ہے کہا لگانا نہیں, اتنی آواز میں ہنسنا کہ دوسرے کو سنائی دے, ورنہ جو ہے اس طرح ہنسنا کہ صرف اپنے کانوں کو سنائی دے, یہ کہلاتا ہے دہک, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح نماز میں بھی اسی طرح جو ہے وہ مسکرانا, کہ صرف دانت ظاہر ہوں, آواز ہے ہی نہیں, سرے سے آواز ہی نہیں ہے, صرف بندے نے اسمائل کیا, مسکرانا, تو مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا نماز میں بھی. تو نماز میں کوئی اگر مسکراتا ہے یا ہنستا ہے, ہنسنا نہیں چاہیے, مسکرانا بھی نہیں چاہیے, لیکن کسی وجہ سے اگر جو ہے مسکراہٹ آ گئی لبوں پر, نماز وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح جو ہے وہ ہنسنا نماز کے اندر کسی وجہ سے آدمی ہنس پڑا, صرف اپنے کانوں کو آواز سنائی دی ہے, تو صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹا. لیکن اگر بندہ اتنے زور سے ہنس پڑا ہے نماز کی حالت میں کہ ساتھ کوئی موجود ہوتا تو اسے بھی آواز جاتی, یعنی کہا ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. یہ بات ہو گئی ہنسنے کی. اسی طرح ایک جنرل کیوری ہے, لوگ عام طور پر جو ہے وہ بھی لوگوں میں مشہور ہے, کہ کوئی بندہ گالی بک دے تو پھر اس پر بعد میں کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے گالی بکی تھی لہذا اس کا وضو ٹوٹ گیا, اب اس پر وضو کرنا ضروری ہے. تو گالی بکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر کسی نے گالی بک دی ہے, گالی بکنا جرم ہے, گناہ ہے, گالی نہیں بکنی چاہیے, لیکن کسی نے گالی بک دی ہے تو اس پر توبہ لازم ہے, توبہ کرے, وضو کرنا اس پر لازم نہیں ہے. ہاں, بہتر یہ ہے, مستحب یہ ہے, دین اس کو پسند کرتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کام آپ نے کیا کہ جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ تھا, جس کو شریعت مطہرہ نے جائز قرار نہیں دیا, وہ کام اگر آپ سے ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ وضو کر لیں, یہ مستحب ہے. اور کیا آپ نے, اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو وضو کر لیں, یہ اچھا ہے, بہتر ہے, لیکن لازم نہیں ہے. تو گالی بکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن کسی نے گالی بکی ہے اور اب نماز کے لیے وضو جو ہے وہ کر لے تو یہ اچھا ہے, مستحب ہے. یا قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا ہے, کر لے تو اچھا ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ غیبت اور چغلی کا بھی ہے, کہ کسی نے جو ہے وہ غیبت کی, کسی نے چغلی کی, برائی کی لوگوں کی, بیک بائٹنگ,
تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب وضو نہ ٹوٹنا اور بات ہے، اور وضو کا دوبارہ سے کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں. تو دوبارہ سے کرنا مستحب ہے، نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. بہتر یہ ہے کہ بندہ اس کے بعد دوبارہ سے وضو کر لے، لیکن اگر نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہے، اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن توبہ بہرحال لازم ہے. غیبت ہو یا چغلی ہو یا گالی ہو، یہ سارے ہی جرم ہیں، سارے ہی گناہ ہیں، ان سے توبہ کرنا لازم ہے. اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نادم ہوں اپنے اس فعل پر، ندامت محسوس کریں، گلٹی فیل کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ پختہ ارادہ کریں، اللہ سے معافی مانگ کر کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور وہ جرم چھوڑیں بھی صحیح. یہ ہے توبہ. جو ہے یہ توبہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زبان سے کہے جا رہے ہیں، غیبت کیے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں کہے بھی جا رہے ہیں استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، اور پھر بولے بھی جا رہے ہیں، غیبت کیے بھی جا رہے ہیں، چغلی کسی کی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، ساتھ کہے بھی جا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، توبہ ہے استغفر اور آگے سے بولے بھی جا رہے ہیں. تو یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ وہ جرم چھوڑ کر ندامت محسوس کرے اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. یہ توبہ ہے. بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا آج کے پروگرام میں قیمتی وقت دینے کے لیے، اور ساتھ ہی آپ دونوں کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہری و باطنی طہارت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. میری جانب سے فی امان اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.